جب بندہ عید کی نماز کو جاتا ہے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اپنے دل میں پڑھتا ہوا جب عیدگاہ کی طرف پہنچتا ہے تو منظر یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہو، اور اس میدان کے اندر ہم نہیں دیکھتے ان کو، وسیع العریض کتنے فرشتے اس تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ہم نہیں جانتے۔ محترم حضرات، یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو ایک زبردست قوت اور طاقت عطا کرتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی تائید اور نصرت یہ ہر وقت مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے وقت میں اللہ کے وہ برگزیدہ فرشتے وہ مومن کی نصرت اور مدد کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہم کو ایک زبردست حوصلہ اور قوت سے بھر دینے والی بات ہے کہ چاہے ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے ہم حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، سچائی پر ڈٹے رہیں گے۔ اس مناسبت سے کچھ 6-7 پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ سے عرض کرنا ہے کہ جیسا کچھ ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ مسلسل چاروں طرف سے حملے ہیں، شیطانی اور دجالی طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپ سے آپ کا ایمان چھین لیا جائے، آپ کا دین چھین لیا جائے۔ ایسے ہی حالات میں ہم کو بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر جم جانا ہے، یقین کی وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں کہی اور مومنین کی ڈیفینیشن بہترین انداز میں پیش کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اصل مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے، کسی قسم کا شک، ڈاؤٹ، تردد نہیں، وہ یقین کی کیفیت مطلوب ہے۔ اور پھر کہا ان کی پہچان بتائی وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، انہوں نے اللہ کے راستے میں جدوجہد کی اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے ایمان کی وہ کیفیت جو ہم کو مطلوب ہے، اور یہی بات میں نے آغاز میں آپ سے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر جم گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہم قرآن میں پڑھتے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر ایک بچی جب 3 دن کے بعد وہ پورے ملبے کے کانکریٹ کے ڈھیر سے نکالی گئی تو ہنستے ہوئے باہر نکلی، اس کی ماں رو رہی، اس نے کہا کہ بیٹے تم کیسے 3 دن تک کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تم ہنس رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ امی جان میں اکیلی کہاں ہوں، میرے ساتھ تو ایک فرشتہ تھا جو مجھ سے بھاگنے کا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، اور اس کی وجہ سے 3 دن کہاں گزرے مجھے بالکل پتہ نہیں۔ یہ ہے وہ استقامت کی کیفیت جس کا یہ نتیجہ بیان کیا گیا۔ آزمائش سے آنا اس سے مومن نہیں گھبراتا، بس اللہ تعالیٰ وہ سکینت دے، وہ مضبوط کمر دے، اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت دے، یہ مطلوب ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ حاصلات رمضان کے حوالے سے آپ نے بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کی۔ سب سے بیسک چیز، بنیادی بات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تم کو تقوی مل جائے، گارنٹی نہیں، لیکن تقوی کی وہ کیفیت ان کو حاصل ہو جائے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اس بات کا احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تقوی تقوی دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، تقوی اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا نام ہے، تقوی جوابدہی کا نام ہے، تقوی دنیا کی مشکلات سے بچتے بچاتے ہوئے گزر جانے کا نام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تقوی ہے جو آپ کے تمام اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، حسن عطا کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے خوشخبریاں سنائی گئی، متقی کے لیے جنتوں کی بشارت سنائی گئی۔ یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا۔ اس وقت ہم اپنے سکون کے ساتھ غور کریں کہ تقوی کی وہ کیسی کیفیت ہم کو حاصل ہے، اور یہ کیفیت یہاں سے نکل کر ہم کو پورا 1 سال بھر کے لیے اس کو برتنا ہے۔ شیطان جیل میں تھا تو ہم مسجد میں، اب اصل امتحان ہے، اب شیطان چھوٹ کر کیا آتا ہے، اور پھر وہ
پتا چلی فلاں ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور سارا جو آپ نے مال کمایا، جو آپ نے کمایا ہے ثواب، اس پر سب ڈاکہ مارنے کی تیاری۔ اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ آپ تقویٰ کی اس کیفیت کے ساتھ کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے آیا پڑھی گئی، قرآن نے کہا کہ شکر گزاری کی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو۔ مطلب حضرات ہم غور کریں کہ ہم بہت معصوم رہتے ہیں۔ انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان انسان ربہ لقنوط، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس کی نعمتوں کا احساس کرنا ہے۔ ایسے کئی نعمتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں میرے محترم بھائیوں۔ ہم ریسورسز کا رومال ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، فلاں معاملہ ہو رہا ہے، ہم کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے گناہ نظر سے اور ریسورسز سے نوازا ہے۔ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی اس کے اوپر ملینئر کیسے بنا جائے، لکھپتی کیسے بنا جائے، سمپل فارمولا قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور نوازوں گا۔ اور پھر شکر کے مقابلے میں کفر کو پیش کیا اور کہا کہ اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی ویسے شدید ہے۔ میرے بھائیوں اپنے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کیجیے۔ ہم شکر کرنے والے بنے اللہ کا، ہم شکر کرنے والے بنے اللہ کے رسول کا، ہم شکر کرنے والے بنے اللہ کے بندوں کا۔ ہمارے والدین، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، یہ امت مسلمہ کے افراد، یہ سارے لوگ ہیں، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پر اس کو بہت بخیلی کرتے ہیں، اور جو ہم جو لوگ ہیں اپنی بیوی صبح سے دیکھتے 4 بجے سے اٹھ کے 3 بجے سے اٹھ کے کھانا پکا لی، دوپہر میں 2 بجے سے کچن میں، لیکن ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ بڑے اور غلطیاں نکالتے ہیں، نمک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہ شکر گزاری کی کیفیت مطلوب ہے۔ یہ شکر گزاری آپ کیا کرو گے تو اللہ آپ کو اور نوازے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے جذبہ شہادت۔ یہ شہادت 2 طرح کی، ایک اپنے قول سے اپنے عمل سے گواہی پیش کرنا، اور سب سے اونچا درجہ شہادت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جان دی اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ سب سے اونچا درجہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کے دل میں شہادت کے آدمی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو آپ سمجھیں گے اچھے طریقے سے۔ اور یہ شہادت ہر وقت مطلوب ہے۔ شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ شہادت اپنی جان کا نذرانہ، شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محترم بھائیوں، یہ رمضان مبارک کی تربیت آپ کے اندر وہ جذبہ شہادت کو بیدار کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا اور نظم و ضبط اور ڈسپلن اور ایک زبردست قسم کے ایک ٹریننگ سے گزار کر آپ کو اس جذبے کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ پورا مہینے کے دن کی شہادت کے آرزو کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ عام طور پر تلاوت کے میں ہمارے ذہنوں میں بڑے چھوٹا سا ایک تصور یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیا جائے۔ تلاوت پیچھے آنا، تو فالو، تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب 12 تلاوت جو اس کا حق ہے، قرآن ترتیلا اس کا حق یہ ہے کہ بہترین آواز میں اس کو پڑھا جائے، جو قرآن مجید کا حق ہے۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے۔ بے شک یہ حق ہم یہاں تک تو پہنچ گئے، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا اصل پیغام ہدایت کا پیغام ہے، وہ لانے عمل کیا گیا ہے۔ آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو جو پرابلمس ہیں، مسائل کا حل، اس کی شاہکاری یہ قرآن مجید ہے۔ اس کا حق یہ ہے آپ پر کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہو، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے والے محترم بھائیوں قبل اس کو ختم کیجیے۔ ہم میں سے ہر شخص عید کے میدان میں اس بات کا حق کرے کہ اس کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں۔ اس سے آگے اس کا حق یہ ہے کہ اس پر غور فکر کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے قرآن، کیا تم قرآن کو غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم غور فکر نہیں کرو تو تمہارے دلوں پر تالے پڑ جائیں۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ کتاب مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب پورے انسانیت کے لیے آئی ہے۔ پوری مانوتا کا سندیش اس کتاب میں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سندیش کو لے کر کے لوگوں تک پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے ایک آیت میں صحیح، ایک آیتوں کو اپنے برادر وطن تک، یہاں کے لوگوں تک پہنچانا، یہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو قائم کیا جائے۔ یہ اس لیے نہیں آیا بھائیوں کی یہ کچھ ہوا میں باتیں ہوتی رہیں، کچھ اس پر موضوع پر ڈسکشن ہو، درس و تدریس ہو جائے، یہ سارے آتے لیکن اس کا حق یہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کو لے کر کے جہاد کیا جائے۔ قرآن خود کہتا ہے وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ یہ ساری دنیا کی باطل طاقتیں، باطل فکر و نظریہ، باطل فلسفے، ان سب کو ختم کر کے رکھ دینے والی کتاب ہے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کے ساتھ ویسا تعلق نہیں کیا۔ تو بہت احترامانہ طور پر آپ سے عرض کرنا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ہم کہتے ہیں کہ رمضان یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کو جانیے، اس کو سمجھیے، اس پہ غور و فکر کیجیے، اس کی دعوت لے کر کے اٹھیے، اور جہاں جہاں ظلم ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے، ڈٹ جائیے۔ یہ قرآن کا عمل کرنا، ان قوامین بالقسط، انصاف کے نمبردار بنو، قرآن یہ کہتا ہے انصاف کے نمبردار بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تیسری بات جو آپ سے عرض کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ مضبوط بنیے۔ دنیا میں کمزوروں کو، غلاموں کی کوئی بات نہیں مانی جائے، لوگ ظلم سے کام کرتے ہیں، ٹپو مار کر کے چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ادھر سے ادھر سے آپ کو ماریں گے، ٹھوکیں گے، ستائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو۔ اور طاقت یہ موڑ دینے کا نام ہے، مڑ جانے کا نہیں، موڑ دینے کو کہتے ہیں طاقت۔ اور یہ طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ پہلی بات میں آپ سے عرض کی، ایمان کی قوت ہے، یہ سب سے بڑی آپ کی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم دنیا کے اعتبار سے اس کی بات کرتے ہیں تو فزیکل فٹنس مضبوط بنیے، ایکسرسائز کیجیے، نوجوانوں سے میں عرض کروں کہ جم جوائن کیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فٹنس کی طرف توجہ دلائیے، ہمارے بزرگ حضرات ڈیلی بیسس پہ واکنگ کریں، سوئمنگ کریں، اچھا کھانا کھائیں، اپنے بچوں کو فائنینشلی مضبوط بنائیں گے۔ فخر انسان کو خود کر کے چلا جاتا ہے، آپ کی بیٹیاں آپ سے کہاں چلی جا رہی ہیں، بولنے میں شرم آتی ہے۔ فخر مجبوری میں انسان پوری نہیں کر سکتا، ہم کو مضبوط بننا ہے، ہم کو دینے والے بننا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والے بنو، دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے دیتا ہے۔ اس بات کو طے کیجیے کہ ہم فائنینشلی اسٹرانگ بنیں۔ اسی زمین میں جو اور مضبوط آپ کو دینے والی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ امت کا اتحاد۔ امت کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا میں سے ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کچھ بڑی بات کی ہوتی ہے جو مسلمان بھی پھر خبر ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم الگ الگ سوچ کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا قرآن ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا دین ایک، اس بنیاد پر ہم ایک ہیں۔ سید پٹھان اور اللہ نے اس کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، یہ ساری چیزیں تو اب ختم ہو گئی، لیکن اب مختلف جماعتوں کے حوالے سے اور کچھ مسلک کے حوالے سے ہمارے درمیان ہم ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے امت مسلمہ کے کامن کاز میں ایک جگہ آئیں، جماعتوں میں ایک دوسرے میں تعاون بڑھے اور سب لوگ مل کر کے جہاں بھی امت کا درد ہوگا، جہاں بھی امت کو ضرورت ہوگی، ہم سب ایک جگہ آئے۔ اس بات کا عہد ہم اس موقع سے کرنا چاہتے ہیں۔ اتحاد میں طاقت یاد رکھیے، اگر آپ انتشار کا شکار ہوں گے تو آپ کا کوئی وزن اس ملک عزیز میں نہیں رہے۔ اسی کے ساتھ پانچویں بات سوچ کرنا ہے وہ ہے آپ کی سیاسی طاقت اور سیاسی بصیرت۔ جب تک کہ پولیٹیکلی آپ پاورفل نہیں ہوں، وہ ویژن آپ کے اندر نہیں آئے گا تو ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ ہم نے مال کے تعلق سے یہ سوچا کہ کیا کرتے کیا کماتے، دنیا ہی چھوڑ دینا ہے، ایسا ہی معاملہ ہم نے سیاست کے ساتھ کیا اور اس کا نتیجہ ہم بھگت۔ آج جو بجٹ بنتا ہے اس کے اندر آپ کا کوئی حصہ نہیں، جو آواز وہاں پر اٹھتی ہے اس کے اندر آپ کا کوئی حصہ نہیں، اور یہاں تک کہ جو آپ کے مائنورٹی رائٹس ہیں وہ بھی اب چھین لیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ مضبوط سیاسی طور پر ہم اپنے اندر سوچ اور بصیرت اور ویژن پیدا کریں۔ چوتھی بات جو آپ سے عرض کرنا ہے کہ نفرت کے اس ماحول میں اس بات کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر 99% لوگ امن پسند ہیں، بھارت کے 99% لوگ امن پسند ہیں، یہ کچھ 1% لوگ ہیں،
یہ کچھ ہے لوگ، میں تفصیل میں اس کے نہیں جانا چاہتا، آپ اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو یہ سارا ہنگامہ کر رہے ہیں. وہ 99 آفیسر میں سے میجورٹی سائلنٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے آپ کے خلاف. یہ ہوا ایسے بنا رہے ہیں کہ یہاں پر ہندو اور مسلم اور ایک بائیفرکیشن ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے سوال اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، اس کا علاج نہیں ہے کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں، ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیں، یہی اس کا علاج ہے. بھائی آپ کو معلوم ہے سانپ ہے اور کوئی بچھو ہے، اس کی عادت کیا ہے؟ وہ تو ڈر مارے. لیکن انسان کی عادت کیا ہے؟ وہ تو بچائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اپنے سامنے رکھیے. کیا خوب بات کہی شاعر نے کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسائے. کیا تاریخ کو سمیٹ، سیرت کو سمیٹ لیا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کمائے دی، اپنی کبا اپنے کرتا اتار کے دے دیا خون کے پیاسوں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. یہ ہے آپ کے نبی کا اسوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آپ کے اسوے پر عمل کرنا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سچی وابستگی اور اتباع کا تقاضا ہے. نفرت کا جواب محبت اسے دیجیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے جس کے تنگ کرتے تھے، ان تمام کو معاف کر دیا. لا تسری والے کو مل جاؤ یہ آپ کے نبی کی سنت ہے. یہ پیار اور محبت کا پیغام ہے. لوگوں کو پیار اور محبت سے جیتا ہے، نفرت سے جیتا نہیں جا سکتا. اس جو کچھ یہ نیریٹو یہاں پر کریٹ کیا جا رہا ہے اس کو اپنے قول اور اپنے عمل سے کرش کر دیجیے. نوجوانوں سے میں عرض کروں، بہترین موبائل کا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، نئے نئے ٹیکنالوجیز کا استعمال کیجیے، اور یہ جو سارے ہنگاموں کا پکڑنے کے جھوٹ کا پردہ فاش کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ موقع ہے عید کا، بلائیے اپنے گھروں پر اپنے اطراف کے لوگوں کو، آپ کے قریب کو، آپ کے رہنے والوں کو شیرخرما پلائیں. اور اتحاد، اتفاق اور سدبھاونا یہ کیا ہوتی ہے بتائیے. آپ کا یہ عمل، چھوٹا سا عمل، یاد رکھیے کہ بہت غیر معمولی طور پر لوگوں کے دلوں کو فتح کر لے گا. کووڈ کے ٹائم پر اس نوجوانوں کی خدمات آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. ابھی یہ کمبھ میلے کے دوران یہ سارا جب ہنگامہ ہوا اور بھگدڑ مچی تو مسلمان نوجوانوں نے جس طرح سے کام انجام دیا، ہر سال یہ کام ہے کرنے، ان کی خدمت کی. انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے کمبھ میلے میں مت آؤ، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. جب موقع آیا ایسی خدمت کے اپنے گھروں میں لا کر کے رکھا، گھروں میں کھانا پکا کر کے کھلائے، ان کو ٹینٹ بنا کر کے دیا، اپنے گھروں سے بستر لا کر کے، اور لوگوں نے دل جیت لی. یہ ہے طریقہ. یہ کیوں کیا؟ یہ ہم کو دنیا کے لیے نہیں کر رہے، ہم کس سے ڈر کے نہیں کر رہے کہ بے فلاح یہ بہت پہلے تو ہمارے نہیں. یہ ہمارا اصل ایجنڈا ہے، یہ ہمارا دین اسلام کا اصل ایجنڈا ہے. اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. علامہ نے بھی بات کہی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ کر. ہندی ہے، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا. پانچویں بات آپ سے عرض کرنا ہے، یہ جو بھارت آپ کا جو ملک ہے، یہاں پر سنویدھان ہے، یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اس کو آپ سمجھیے. سنویدھان آپ کی یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے یہاں کے سنویدھان کے ساتھ کہ وہ تمام رائٹس آپ کو ملے گی. اس سنویدھان کو سمجھنا ہے نا. آپ کو معلوم ہے ابھی ہم نے بڑی مہم چلائی، جمیعت العلماء نے اور دوسرے لوگوں نے، دستور بچاؤ دین بچاؤ. یہ دستور ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو سارے ادھیکار ملے ہیں. کوشش اس بات کی ہے کہ اس دستور کو ختم کر دیا جائے. اس وقت میرے محترم بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ویلیوز دستور نے دیے، بھارت نے جو ویلیوز دیے، ساماجک نیائے، سوتنترتا، سمتا، بندھتا، حریت، مساوات، عدل، یہ سارے آپ کے ویلیوز ہیں. اور ان ویلیوز پر ہم کو کام کرنا ہے. دبے کچے طبقات کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. ہیومن رائٹس کے ایسے کئی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس مشکل وقت میں ہم کچھ نہیں بول رہے، ہم تو خاموش ہیں. یہ لوگ بول رہے ہیں، یہ لوگ جواب دے رہے ہیں. یہاں پروگرامی مہاراشٹر کہتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر کام کریں. وقت ہو رہا ہے، صرف پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وقت اس وقت ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے. وقت ہماری عبادت، وقت
یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں، یہ کوئی خیر کی پراپرٹی نہیں، ہمارے آبا و اجداد کے خون اور پسینے کی کمائی ہے. یہ 10 لاکھ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہو، جس میں قبرستان ہے، مساجد ہے، مدارس ہیں، خاندان ہیں، ہمارے اسکولس ہیں، کالجز ہیں، آپ کے ہاسٹلس ہیں اور ہسپتال ہیں، یہ سارے ان کو بالکل برداشت نہیں ہو. اور کسی طریقے سے کہہ رہے کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے بل لائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر کام کر رہی ہے. جب بھی ایسے کوئی مواقع آپ کے سامنے آئیں گے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہمارے ذمہ دار ہم کو کال کریں گے، اس وقت ہم سارے کام کرنے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. آپ اتنے جاگروک ہیں، اس کا پیغام اسی سے آگے کے فیصلے ہوں گے. اس لحاظ سے وقت کے اس کو بچانے کے لیے ہم کو جیسے سی اے کی لڑائی لڑی تھی اس لیول کی لڑائی ہم کو لڑنا ہے. ایک اور بات، 2 باتیں پوائنٹس رہ گئے. ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہم تو بہت سکون کے ساتھ الحمدللہ عید منا رہے ہیں، پولیس پروٹیکشن بھی ہے، ہمارے لیے سارے سہولتیں ہیں. لیکن اس وقت آپ کے فلسطینی بھائی اور بہن اس قسم خوشی کے حالت میں میرے محترم بھائیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. 20-22 لاکھ لوگ بالکل روڈ کے اوپر، 2 لاکھ لوگ جو ریفیوجی ہو کر کے چلے گئے، تقریباً 70-75 ہزار وہ افراد جو مار دیے گئے. یہ تو ایک اندازے کا فکر ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، اور کس حالت میں ان کی عید ہو رہی ہے، کس حالت میں ان کے رمضان گزر رہے ہیں. ہم جہاں اپنی بہت ساری کوششیں کریں تو ظاہر ہے ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم کچھ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اس طرف ہم توجہ کریں، اسرائیل کے پروڈکٹس کو ہم نہ خریدیں، اس کی لسٹ باضابطہ آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دعا میں ہم یاد رکھیں. یہ اہم ذمہ داری ہے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین فیصلے فرمائیں. جس طرح کی قربانیاں وہ پیش کر رہے ہیں، جس طرح کی انہوں نے قربانیاں پیش کر کے صحابہ کے دور کی مثال قائم کر دی. بچہ گھر میں مرتا ہے تو خوشی مناتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو قبول کر. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ ایمان کا جذبہ ہے. اور ہمارے لیے فلسطین کا ہوا دن ہے، وہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. یاد رکھیں. آخری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ ہمارا جو اصل کام اس ملک عزیز میں ہے، جس کو ہم بھول چکے میرے محترم بھائیوں، وہ ہے دعوت کا کام. دعوت ہمارا فرض منصبی ہے. تمام مسائل کا حل کار دعوت میں موجود ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے برادر وطن تک، اپنے ہندو بھائیوں تک، اپنے کرسچن بھائیوں تک دین کا پیغام پہنچائیں. کیسے پہنچائیں گے؟ میں بالکل شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ہم سمجھ لیں گے. جیسے آپ میرے لیے کسی سے تو کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروعات اللہ کا نام ہے جو اتنت دیاواں ہے، مہربان ہے. قل هو اللہ احد، سامنا تو اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ نرپیکش ہے. اللہ کھانے کی غرض نہیں، پینے کی غرض نہیں، ضروریت نہیں ہوں گے. لم یلد ولم یولد، تو کوणाची संतान नाही، त्याची कोणी संतान नाही. ولم یکن له کفوا احد، आणि त्याच्यासारखा दुसरा कोणी नाही. बोल सकते ماشاء اللہ، ہم سب بول سکتے ہیں. مراٹھی میں بولیے، ہندی میں بولیے. اتنا اگر آپ نے بتا دیا جتنی آئے گی تو لکھنے والوں نے سنو قرآن آپ نے پہنچایا، سنو قرآن پہنچا دیا. یہ کام آپ نے ہر کو کرنا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ہے. تو یہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھی. میں نے جہاں سے آغاز کیا، ہمارا جو ذمہ داری ہے شہادت، ہماری دوسری اہم ذمہ داری ہے خدمت کی، ہماری تیسری اہم ذمہ داری ہے دعوت کی اور حضرت کو پیش کر دینا، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں. علامہ نے کہا کہ خدا لم یزل کا دست قدرت کو زبان ہے. علامہ نے کیا بات کہی؟ خدا لم یزل، وہ خدا جس کو زوال نہیں، اس کا دست قدرت، اس کا ہاتھ بھی تو ہے، اس کی زبان بھی تو ہے. اب نبی نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی ذمہ داری آپ پر ہے، وہ ان کا کام کرتے ہیں. سارے لوگوں نے وطن تک جا کر کے بات کو پہنچا. خدا کا دست قدرت تو زبان ہے. یقین پیدا کرنے غافل کہ مخلوق ہوا تو ہے، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان. یہ دنیا کی زندگی کو تو سب کچھ سمجھتا ہے، تیری منزل کہاں ہے؟ یہ نیلی فام کے گھومت سے آگے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات کو بلا ہے. پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ستارے جس کی گردے راہ ہے وہ کارواں تو ہے، مکہ پانی مکی پانی. ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویدہ تو ہے. خدا کا آخری پیغام تیرے پاس سے نہیں تھا، تو خود خدا کا پیغام ہے، تو خود چلتا پھرتا قرآن ہے، تو
جو خود چلتا پھرتا صحابہ کے جو عکس ہے، اس کی جو نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اس بات کو لوگوں تک پیش کر انشاءاللہ العزیز یہ سارے جو مسائل ہیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مومن کے فرمایا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہم اس یقین کے اس کیفیت کے ساتھ آج ہم سب مل کر کے عزم کریں کہ ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم بھرپور اللہ سب کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے